بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو حضرت بہلول دانا اور خراسان کے ایک مشہور عالم فقیہ کے متعلق ہے۔ ایک دفعہ خراسان کا مشہور فقیہ بغداد آیا۔ خراسان افغانستان کے علاقے کو کہا جاتا ہے۔ ہارون الرشید کو بھی اس سے ملاقات کا اشتیاق ہوا۔ اس نے اس کو دربار میں بلایا اور بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس کا خیر مقدم کیا۔ بڑی قدر و منزلت کے ساتھ اس کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ وہ فقیہ اس عزت افزائی کی وجہ سے پھولے نہیں سما رہا تھا اور ہارون الرشید پر اپنے علم کی دھاک بٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک سے حضرت بہلول دانا کہیں سے پھرتے پھراتے دربار میں آ نکلے۔ انہوں نے ہارون الرشید کو سلام کیا اور ہارون الرشید نے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ فقیہ نے ان کا بوسیدہ لباس اور دھول میں اٹی ہوئی جوتیاں دیکھیں تو بڑی حیرت سے بولا، آپ بہت مہربان اور فراخ دل ہیں کہ معمولی لوگوں کو بھی اپنے دربار میں جگہ دیتے ہیں۔ بہلول اپنی جگہ سے اٹھے اور اپنا عصا کھٹکھٹاتے ہوئے اس فقیہ کے قریب پہنچے اور بولے کہ قبلہ گستاخی معاف، آپ اپنے ناقص علم پر اس قدر مغرور کیوں ہیں؟ آپ میری ظاہری حالت کا خیال نہ کیجیے اور اپنے ساتھ علمی مباحثہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ تو کچھ بھی نہیں جانتے۔ فقیہ نے اس پر عجیب طرح کی نظر ڈالی اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو پاگل ہے اور میں پاگلوں سے مباحثہ نہیں کرتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں نے کب کہا کہ میں پاگل نہیں ہوں؟ میں تو اپنے پاگل پن کا اقرار کرتا ہوں، مگر آپ ہیں کہ آپ کو اپنی کم علمی کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ بہلول نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے جب کہا تو ہارون الرشید نے قہر آلود نظروں سے بہلول کی طرف دیکھا اور کہا، بہلول خاموش رہو، تمہیں معلوم نہیں کہ یہ خراسان کے نامور فقیہ ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ اسی لیے تو میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے علمی مباحثہ کر لیں۔ ہارون الرشید بھی علمی مباحثوں اور مناظروں کے بڑے شائق تھے۔ وہ اس فقیہ سے بولے کہ اس میں کیا مذائقہ ہے کہ اگر تمہیں بہلول دعوت دے رہا ہے تو قبول کر لینی چاہیے اور اس کے ساتھ ایک مباحثہ کر لو۔ فقیہ بولا کہ پھر میری ایک شرط ہوگی۔ اجازت ہے، تم جیسی چاہے شرط طے کر لو۔ ہارون الرشید نے اجازت دے دی۔ فقیہ بولا، میری شرط یہ ہے کہ میں بہلول سے ایک معمہ پوچھوں گا، اگر اس نے درست جواب دے دیا تو میں اسے 1000 اشرفیاں دے دوں گا، اور اگر یہ ناکام رہا تو پھر مجھے 1000 اشرفیاں دینے کا پابند ہوگا۔ بہلول مسکرایا اور کہا کہ ہم فقیروں کے پاس مال دنیا کہاں ہے؟ ہاں، میں خود کو آپ کے سپرد کر سکتا ہوں کہ آپ ایک غلام کی طرح مجھ سے کام لے لیں اور اپنی 1000 اشرفی پوری کر لیں، اور اگر میں 1000 اشرفی جیت گیا تو وہ ناداروں اور محتاجوں کا حصہ ہی ہے، کیونکہ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہاں بھی دولت ضرورت سے زیادہ ہے وہاں یقیناً کسی محتاج اور حقدار کا حق ضائع ہو رہا ہے۔ مجھے منظور ہے، اور کیا تم تیار ہو؟ میرا معمہ حل کرو، فقیہ نے بڑی بلند آواز سے کہا۔ بہلول نے کہا، بالکل، کیوں نہیں، آپ پیش کیجئے۔ فقیہ نے اپنا معمہ پیش کیا کہ ایک گھر میں ایک عورت اپنے شرعی شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے اور اس گھر میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا روزے سے ہے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے اور ایک ایسا شخص اندر داخل ہوا جس کے آ جانے سے شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو گئے۔ نماز پڑھنے والے کی نماز باطل ہو گئی اور روزے دار کا روزہ بھی باطل ہو گیا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ باہر سے آنے والا شخص کون ہے؟ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ لوگ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ بہلول نے برجستہ جواب دیا کہ گھر میں داخل ہونے والا شخص اس عورت کا پہلا شوہر ہے جو سفر پر گیا ہوا تھا، جس کے بارے میں یہ خبر ملی کہ دوران سفر اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس عورت نے حاکم شرع کی اجازت سے اس مرد سے نکاح کر لیا تھا جو اس کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا۔
انہوں نے 2 اشخاص کو اجرت دی کہ وہ مرحوم شوہر کی قضا نمازیں پڑھیں اور روزے رکھیں گے۔ اسی اثناء میں پہلا شوہر سفر سے واپس آ گیا کیونکہ اس کی موت کی خبر غلط تھی، چنانچہ اس کے آتے ہی دوسرا شوہر اس عورت پر حرام ہو گیا، اور ان دونوں اشخاص کی نماز اور روزہ دونوں باطل ہو گئے، جو شوہر کو مردہ سمجھ کر اس کے لیے پڑھی جا رہی تھی۔ مرحبا مرحبا، بہت خوب بہلول، بعض اوقات تمہاری دیوانگی تو فرزانوں کو بھی مات دے جاتی ہے۔ ہارون و رشید نے بہلول کی خوب ستائش کی۔ باقی وزیر اور امیر بھی داد تحسین دینے لگے۔ شور کچھ کم ہوا تو بہلول کہنے لگا کہ علی جا، اب مجھے بھی اجازت ہے کہ میں بھی حضرت فقی سے ایک سوال کروں؟ ہارون نے کہا ہاں ہاں اجازت ہے۔ بہلول نے فقی سے پوچھا کہ آپ تیار ہیں؟ فقی نے بڑی نخوت سے جواب دیا بالکل، ضرور پوچھو۔ بہلول نے کہا کہ فرض کریں کہ ہمارے پاس 1 مٹکا شیرہ اور 1 مٹکا سرکہ موجود تھے، ہم اس سے شکنجبین تیار کرنے کے لیے 1 پیالہ سرکہ اور 1 پیالہ شیرہ مٹکوں میں سے نکالتے ہیں، دونوں کسی ایک برتن میں ملا دیتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو ایک چوہا مرا پڑا ہوا ہے، کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ مرا ہوا چوہا سرکے کے مٹکے میں تھا یا شیرے کے مٹکے میں؟ ہارون بہت محظوظ ہوا، اہل دربار بھی مسکرائے، سب کی نگاہیں فقی پر لگی ہوئی تھیں کہ وہ اس معاملے کو کس طرح حل کر سکتا ہے۔ وہ گہری سوچ میں مستغرق ہو گیا اور بہت دیر تک ایک لفظ بھی نہ بول سکا۔ ہارون اتنا انتظار نہ کر سکا اور فوراً بولا کہ بہلول نے تمہارا معمہ حل کرنے کے لیے 1 لمحہ بھی نہیں لگایا، اور تمہیں بھی اس کے سوال کا جواب اسی طرح دینا چاہیے۔ فقیر نادم اور شرمندہ ہو گیا اور اس کی نگاہیں جھک گئیں۔ اس نے اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ علی جا، میں یہ معمہ حل نہیں کر سکا۔ بہلول مسکرایا اور کہا کہ حضرت فقی، اب بھی آپ اپنی ناسمجھی کے قائل ہوئے ہیں یا نہیں؟ فقی بولا کہ بہلول، تم نے مجھے احساس دلا دیا کہ علم کی کوئی حد نہیں ہوتی، کہ کسی کی ظاہری حالت دیکھ کر اسے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ بہلول نے جواب دیا، پھر اس کا جواب بھی سنیے کہ کوئی بھی چیز جب مر جاتی ہے تو پھر کوئی بھی چیز اس کے مرنے کے بعد اس کے جسم میں داخل نہیں ہو سکتی۔ ہمیں چاہیے کہ اس چوہے کو شکنجبین سے نکال کر اچھی طرح دھو لیں، پھر اس کا پیٹ چاک کریں۔ اگر اس کے پیٹ میں سرکہ ہوا تو سمجھیں کہ وہ سرکے کے مٹکے میں تھا، اگر شیرہ ہوا تو پھر اس نے شیرے کے مٹکے میں جان دی ہے، لہٰذا جو کچھ بھی اس کے پیٹ میں چھپا ہوا ہو اس شے کے مٹکے کو ضائع کر دینا چاہیے۔ اہل دربار اش کر اٹھے۔ ہارون بہت محظوظ ہوا، اس نے بہلول کو آفرین کہی۔ فقی نے سر جھکایا اور 1000 اشرفی بہلول کے سامنے ڈھیر کر دی۔ بہلول نے تمام اشرفیاں سمیٹ کر اپنی جھولی میں ڈالیں اور محل سے باہر نکلتے ہی انہیں ضرورت مندوں میں بانٹنے لگا۔ جب وہ اپنے بسیرے پر پہنچا تو اس کی جھولی خالی ہو چکی تھی۔ معزز ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کی ظاہری حالت دیکھ کر اس کی قدر و منزلت کا اندازہ نہیں لگانا چاہیے۔